کلپ نمبر 393 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر 199 سے 200 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ، اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 باتوں کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، جو مجرم معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیجئے۔ نمبر 2، اچھی اور مفید کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجئے۔ نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھئے نہیں بلکہ حلم کا مظاہرہ فرمائیں۔ عفو و درگزر اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر سے عبارت تھی۔ آپ کے بے مثال عفو و درگزر کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن الاسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلوک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے واپسی پر میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے سے حبار بن الاسود داخل ہوا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حبار بن الاسود ہے۔ ارشاد فرمایا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ حبار نے قریب آتے ہی کہا، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کی۔ آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں۔ میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس طرح کے 20 واقعات ہیں جن میں عظیم عفو و درگزر کی جھلک نمایاں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے غلام وحشی کو معاف کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا، یوں ہی صفوان بن معطل، عمیر بن وہب اور اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا، سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی، اور ان کے علاوہ بہت سے ظالموں اور ستم شعاروں کے ظلم و جفا سے درگزر کر کے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ آیت میں مذکور حکم ہر مسلمان کے لیے ہے کہ عفو و درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے منہ پھیر لے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے۔ اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اور مراد اور لوگ ہیں کیونکہ شیطان آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وغیرہ پر ابھارے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ، اور اپنے آپ سے اس وسوسے کو دور کیے جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر، بے شک وہ تیری دعا کو سننے والا اور تیرے حال کو جاننے والا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.